السلام علیکم تمام خواتین و حضرات کو الیکٹرانین یوٹیوب کی طرف سے خوش آمدید. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ایک نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہ ویڈیو کا جنرل کا تھوڑا سا ایک نالج تھوڑا سا ٹچ اپ میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں دیا تھا، لیکن بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے. تو آج میں انشاءاللہ اس پہ تھوڑی ڈیٹیل میں روشنی ڈالوں گا. یہ ٹاپک ہے سرکٹ بریکرز کا. سرکٹ بریکرز جو ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں، ان کا کیا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے الیکٹریکل اور الیکٹرانک سرکٹس میں. تو چلیے آج کا سبق دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آگے بڑھیں، میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ میرے چینل پر الیکٹرو انجینئرنگ چینل پر ایک کمپلیٹ کورس ہے جو ہم ترتیب کے ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں. فرام بیسک الیکٹریسٹی ٹو ایڈوانس الیکٹریسٹی، دین بیسک الیکٹرانکس، دین ایڈوانس الیکٹرانکس. تو یہ پورا انجینئرنگ کورس ہے جو ڈی اے کر رہے ہیں بچے، ان کے لیے بھی مفید ہے. بی ٹیک جو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے. اسی طریقے سے بی ایس جو بچے بچیاں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے، بشرطے کہ وہ الیکٹریکل یا الیکٹرانکس میں کر رہے ہیں. تو ان دونوں ٹیکنالوجیز کے لیے یہ بہترین چینل ہے. آپ حضرات اس کو ضرور دیکھیں، تمام ویڈیوز کو. جن لوگوں نے ویڈیوز نہیں دیکھی تو برائے مہربانی دیکھ لیجیے، ضرور دیکھ لیجیے. اس میں میرے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں تمام ویڈیوز. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ڈیمیج بائی الیکٹریسٹی. سرکٹ بریکر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمارا اکوپمنٹ قیمتی ہوتا ہے، اور سرجز جب آتی ہیں، اوور وولٹیج آتے ہیں، انڈر وولٹیج آتے ہیں، تو وہ ہمارے اپلائنس کو یا اکوپمنٹ کو جلا دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کی تاروں سے شارٹ سرکٹ سے بلڈنگس میں آگ لگ جاتی ہیں، آفسز میں آگ لگ جاتی ہیں، گھروں کو آگ لگ جاتی ہے، اسکولز اور انڈسٹریز میں آگ لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نقصان سے سب کو بچائے، لیکن پھر بھی حفاظتی اقدامات کے طور پر سرکٹ بریکر ضرور لگانے چاہیے. یہ جو ہے ایک سیفٹی میئر ہے. بیسیکلی یہ سیفٹی ضرور لینی چاہیے تاکہ آپ کا اکوپمنٹ بھی بچ سکے، آپ کا پرسنل بھی بچ سکے، آپ کا مٹیریل بھی بچ سکے. تو ایسی ڈیوائس جو لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سرکٹ بریکر. آگے بڑھنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ابھی تک جن لوگوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اس بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کر دیا جائے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے سرکٹ بریکر کیا ہوتا ہے، اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہیں، ان کی کلاسیفیکیشن سرکٹ بریکرس کی کیسے کی جاتی ہے، ایم سی بی اور ایم سی سی بی کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اور یہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، اور پھر ان کا یوزز اور ان کی اپلیکیشنز پڑھیں گے سرکٹ بریکرس کی. اس سارے نقصان کا ایک ہی سولوشن ہے جو یہ آگ کی وجہ سے ہوتا ہے، بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے سیفٹی. جتنی سیفٹیز ہم لگا لیں تو سرکٹ بریکر از ون آف دا سیفٹی ڈیوائسز. تو یہ ایک انٹرنل سرکٹ میں نے بنایا ہے. بیسیکلی یہ دیکھیں سرکٹ بریکر اس طرح کا ہوتا ہے. یہ سرکٹ بریکر اس طرح کا ہوتا ہے. تو یہ سرکٹ بریکر جو ہے بیسیکلی اس کو سیریز میں لگایا جاتا ہے اکوپمنٹ کے، اور یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ سرکٹ بریکر یہ جو لکھا ہوا ہے یہ وہ کانٹیکٹ ہے بیسیکلی جو بریک ہو جاتا ہے اور اکوپمنٹ کو سپلائی بند ہو جاتی ہے، بجلی بند ہو جاتی ہے. اس تمام باقی سرکٹ جو ہے وہ صرف اس جو ہے نا کو اوپن کرنے کے لیے، سوئچ کو اوپن کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اب دیکھیں یہاں سے بجلی ان ہوتی ہے یہاں سے، اور یہاں سے آؤٹ ہوتی ہے. تو یہ صرف فیز میں بتا رہا ہوں، ویسے نیوٹرل تو ڈائریکٹلی آپ اکوپمنٹ کو دے دیتے ہیں. یہ ایک سینسنگ ڈیوائس ہے، سینسنگ کوائل ہے. اس کو کرنٹ ٹرانسفارمر بھی کہتے ہیں، سینسنگ کوائل بھی کہتے ہیں. اس میں سے وولٹیج انڈیوس ہوں گے اس کوائل میں اور وہ جا کے اس کوائل کو ملیں گے. یہ کوائل جو ہے
ہم نارملی جب اس کو آن کرتے ہیں، ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہے اکوپمنٹ میں، ابھی ہم نے اس کو صرف پاور آن کرنا ہے، تو ہم یہ سوئچ جو ہے یہ دیکھیں اس سرکٹ بریکر کے اندر یہ سوئچ جو ہے یہ اس کو ہم آن کر دیتے ہیں، اس سوئچ کو اس کو اوپر کی طرف ایسے ہم پش کر دیتے ہیں، ابھی یہ آف ہے اس کو اور پھر ہم اس کو اوپر کر دیں گے تو یہ آن ہو جائے گا. تو یہ وہ سوئچ ہے بیسیکلی جو آن ہو جائے گا. اب جیسے ہی یہ جو سرکٹ آئل ہے اس میں زیادہ فلکس پیدا ہوگا، یہ زیادہ میگنیٹ پیدا ہوگا، یہ کیا کرے گا اس کو اوپن کر دے گا. یہ جو ریلے ہے یہ ریلے بیسیکلی یہاں تک ہے، جتنی پوری ریلے ہے یہ، تو یہ ریلے جو ہے اس کو اوپن کر دے گا. جیسے ہی یہ اوپن ہوگی تو یہ جو وولٹیج اس کو مل رہے ہیں کوائل کو یہ ختم ہو جائیں گے اور یہ سرکٹ بریکر اوپن ہو جائے گا اور یہ جو سوئچ ہے یہ ایسے نیچے کی طرف گر جائے گا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے سرکٹ بریکر گھروں میں لگے ہوتے ہیں عام طور پر. تو یہ تمام سرکٹ بریکر جو ہے یہ سیفٹی کے طور پر ہی لگے ہوتے ہیں. یہ جو وولٹیج سورس ہے یہ آپ وولٹیج سورس سمجھیں، یہاں بیٹری کچھ سیل وغیرہ نہیں لگے ہوتے. عام طور پر یہ الیکٹریسٹی ان جو ہوتی ہے اسی میں سے ٹیپ کر کے وولٹیج ریڈیوس کر کے ٹرانسفارمر سے رجسٹر سے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں. یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے. اگر وولٹیج زیادہ ہوں گے یہاں فلکس زیادہ پیدا ہوگا، زیادہ میگنیٹ بنے گا، یہ اوپن ہو جائے گا، یہ کوائل میگنیٹ ختم ہو جائے گا اور یہ سوئچ اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب، آگے چلتے ہیں. اور کتنی قسم کے ہوتے ہیں یہ اب یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عام طور پر سرکٹ بریکرز ہوتے کتنی قسم کے ہیں. یہ اے سی بھی ہوتے ہیں، ڈی سی بھی ہوتے ہیں. ڈی سی سرکٹ بریکرز اور اے سی سرکٹ بریکرز. اے سی سرکٹ بریکرز جو ہے یہ اے سی سرکٹ میں استعمال ہوتے ہیں، اے سی آلٹرنیٹنگ کرنٹ میں یوز کرتے ہیں. اور ڈی سی سرکٹ بریکرز عام طور پر ڈی سی سپلائی میں یوز کرتے ہیں یا بیٹریز کے لیے استعمال کرتے ہیں. جہاں پر بیٹری بینک ہوتے ہیں وہاں پر یہ ڈی سی سرکٹ بریکرز لگائے جاتے ہیں. اور پھر دونوں کے اندر ہی ہائی وولٹیج سرکٹ بریکرز بھی ہوتے ہیں اور لو وولٹیج سرکٹ بریکرز بھی ہوتے ہیں. تو یہ عام طور پر دونوں ہی طرح کے استعمال ہوتے ہیں، اے سی بھی اور ڈی سی بھی. اس کے بعد کلاسیفیکیشن آف سرکٹ بریکر. تو عام طور پر جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں یہ ایئر سرکٹ بریکرز ہوتے ہیں. مطلب جو ہے نا کوئی خاص نہ تو SF6 ہوتا ہے، نہ ہی ویکیوم ہوتا ہے، نہ ہی آئل ہوتا ہے. یہ نیچے والے تینوں جو ہے جن کے آگے میں نے ریڈ بریکر لگایا ہے یہ عام طور پر انڈسٹریل میں یا بڑے پروجیکٹس میں یوز ہوتے ہیں، گھروں میں یہ استعمال نہیں ہوتے. اس لیے میں نے ان کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ آپ کی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اور یہ ویڈیو لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے نا لمبی ویڈیو اس کو دیکھتے نہیں ہیں. لہذا میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس کو کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتے اس لیے مطلب جو ہے وہ ہم ان کو ڈیٹیلس چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ اکثر ان کی ہر ایک کی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اور یہ بڑے بڑے پروجیکٹس میں یا بڑے انڈسٹریز میں یوز ہوتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ کرنٹ فلو ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جناب. ایم سی بی اینڈ ایم سی سی بی. اب یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایم سی بی منیچر سرکٹ بریکر. منیچر سرکٹ بریکر سے مراد ہے کہ یہ چھوٹے جو اپنے گھروں میں جو سرکٹ بریکر استعمال ہوتے ہیں یہ وہ والے ہیں. یہ آپ دیکھیے یہ سنگل پول ہے، سنگل پول سنگل تھرو، یہ ڈبل پول سنگل تھرو، یہ 3 پول سنگل تھرو. یہ بیسیکلی منیچر سرکٹ بریکرز کہلاتے ہیں. یہ عام طور پر آپ گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، چھوٹے کرنٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں جہاں پر کم کرنٹ جو ہے وہ فلو کروانا ہو. تو لیکن یہ سلیکشن اس کی آپ کیسے کریں گے یہ میں آگے بتاتا ہوں. یہ نیچے دیکھیے یہ مولڈڈ سرکٹ بریکرز ہیں، ایم سی سی بی. یہ ایم سی بی اوپر والے اور یہ ایم سی سی بی. ایم سی سی بی جو ہے یہ مولڈ کر کے سنگل پیکج میں بنائے جاتے ہیں. ان کے اندر اوپر آپ یہاں دیکھیں، یہاں 3 سرکٹ بریکر ہیں. یہ دیکھیں تینوں کو جمع کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں یہ بھی 3 پول سنگل تھرو ہے، یہ بھی 3 پول سنگل تھرو ہے،
लेकिन ये लोअर करंट के लिए है, ये काफ़ी हैवी करंट के लिए है। ऐसे सर्किट ब्रेकर जो है ये 500 एम्पियर तक भी मिलते हैं। तो ये जो सर्किट ब्रेकर है ये 500 एम्पियर तक नहीं हो सकते, ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 35-40 एम्पियर तक अवेलेबल होते हैं। सिंगल इस तरह का बाद का थोड़ा ज़्यादा 50-45 एम्पियर में भी मिल जाता है, लेकिन 3 पोल वाले जो है ये इतनी हाई करंट्स में नहीं मिलते। लेकिन ये जो नीचे मैंने तीनों शो किए हैं, ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ये डबल पोल डबल थ्रो, ये 3 पोल सिंगल थ्रो, ये जो है बेसिकली ये हाई करंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सिंगल थ्रो डबल थ्रो, ये मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। यहाँ देखिए आप, ये एमसीबी ब्रेकर थ्रोज के हिसाब से मैंने बनाया है। सिंगल पोल सिंगल थ्रो, फिर सिंगल पोल डबल थ्रो, फिर डबल पोल सिंगल थ्रो, फिर डबल पोल डबल थ्रो। इसी तरीके से 3 पोल सिंगल थ्रो और 3 पोल डबल थ्रो भी होते हैं। लेकिन इनको मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा वापस जाऊंगा। ये देखिए, ये एक कनेक्शन को सिर्फ ऑन ऑफ कर सकता है और ये एक ही दफा ऑन करेगा, इसमें ऑफ नहीं है। यहाँ पर ऑफ नहीं है सेंटर में, ये या नीचे होगा या ऊपर होगा। तो ये सिंगल थ्रो है और सिंगल पोल है। ये जो है इसमें भी आप देखें नीचे दरमियान में ऑफ नहीं है, यहाँ पर 2 पॉइंट ये स्विच कर सकता है। तो ये डबल पोल है और सिंगल थ्रो है। ये जो है इसमें 3 पोल हैं बेसिकली, ये देखें, और 3 प्रोडक्शंस को स्विच कर सकता है। और ये ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो एमसीबी है। इसी तरीके से ये जो है इसमें भी 3 पोल है, ये देखें 1 2 3। तो ये क्या होगा, ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो स्विच होगा। अब डबल पोल डबल थ्रो कैसे होगा, ये डबल पोल है, इसके सेंटर में ऑफ हो, एक नीचे भी ऑन हो ऊपर भी ऑन हो, तो ये डबल पोल डबल थ्रो स्विच हो जाएगा। इसके भी अगर सेंटर में ऑफ हो, ऊपर भी ऑन हो, नीचे भी ऑन हो, तो हम इसको कहेंगे सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये इस तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन होती है। आगे चलते हैं। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो है आपको जरूर समझें, इसको गौर से समझिएगा। क्लासिफिकेशंस जो हैं इनकी हमने की हैं इस तरीके से कि बी सी डी ए जेड, ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस हैं, ये मैंने नहीं बनाई है। फिर बी कौन सा सर्किट ब्रेकर होता है, ये इनके ऊपर लिखा होता है। सर्किट ब्रेकर्स के ऊपर अगर आप गौर से देखें, बी सी डी के ये लिखा होता है। और आमतौर पर ये जो घरों में हम पाकिस्तान में सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल होते हैं, ये सी कैटेगरी के होते हैं। सी क्लासिफिकेशन है इनकी, इनके ऊपर सी लिखा होता है। बी अगर मिल जाए तो ये और भी अच्छा है। अच्छा जनाब, ये कब ट्रिप करेंगे, ये बी वाले कब ट्रिप करेंगे, बी सर्किट ब्रेकर, बी कैटेगरी का सर्किट ब्रेकर, ये 3 से 5 टाइम्स जब करंट इसका बढ़ जाएगा। मसलन 5 एम्पियर का अगर सर्किट ब्रेकर है तो 15 एम्पियर या 20 एम्पियर पर जाकर ये ट्रिप कर जाएगा। तो अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो ज़ाहिर है 15-20 एम्पियर जल्दी से पहुंच जाएगा। तो ये मोस्ट सेंसिटिव जो है होते हैं, लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होते हैं और घरों में इस्तेमाल होते हैं। सी टाइप, ये जो है 5 से 10 टाइम करंट बढ़ जाएगा अगर रेटेड करंट से, तो फिर ये ट्रिप कर जाएगा। मतलब ये भी 5 एम्पियर का अगर है तो ये भी 25 या 30 25 से लेके 50 एम्पियर तक के दरमियान में जब करंट बढ़ जाएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। ये भी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और घरों में भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है डी टाइप, ये 10 से 20 गुना टाइम जब करंट बढ़ जाएगा इसके रेटेड करंट से, फर्ज करें रेटेड करंट है 10 एम्पियर, तो 100 एम्पियर पर जाकर ये ट्रिप कर जाएगा और ये फौरी ट्रिप करता है। लीस्ट सेंसिटिव है, सबसे कम सेंसिटिव यही है। और ये हैवी ड्यूटी कमर्शियल अप्लायंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर घरों वगैरह में इस्तेमाल ये नहीं होता। उसके बाद है के टाइप, ये 8 से 12 दफ़ा करंट, रेटेड करंट से करंट बढ़ जाए तो ये ट्रिप कर जाएगा। और ये आमतौर पर मोटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोटर्स के सर्विस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर जी टाइप, ये 2 से 3 गुना अगर करंट बढ़ जाए ये ट्रिप कर जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो सबसे अच्छे हैं, बहुत ही कम करंट बढ़ेगा तो ये ट्रिप कर जाएंगे,
لیکن یہ ڈیلیکیٹ ڈیوائسز کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں. مثلاً خاص طور پر ایسے سرکٹ جن کے شارٹ سرکٹ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. مثلاً جیسے سیمی کنڈکٹرس آئی سی وغیرہ جب شارٹ ہوتی ہے پاور آئی سی تو پوری سپلائی جو ہے وہ شارٹ کر دیتی ہے, تو اس لیے ان کو وہاں استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. ہاؤ ٹو سلیکٹ دا رائٹ ایم سی بی. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ آپ سلیکٹ کیسے کریں گے کہ ایم سی بی آپ نے کون سے سرکٹ بریکر کہاں لگانا ہے. تو یہ یاد رکھیں 3 فیکٹرز جو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو ہے ڈیوائس آپ کی کون سی ہے اور انسٹالیشن کیسی ہے, اکوپمنٹ کیسا ہے, اپلائنسز کیسے ہیں آپ کے, ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے. پھر ٹرپنگ کریکٹرسٹکس آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے, کتنے کرنٹ پر ٹرپ کر جائے وہ. پھر بریکنگ کیپیسٹی اس کی چاہیے کہ اگر آپ فرض کریں دور کہیں جا کے سرکٹ بریکر آپ نے یہاں لگایا ہے, اکوپمنٹ آپ نے بہت دور جا کے لگایا ہے, تو اس کی بریکنگ کیپیسٹی آپ کی لینتھ سے بھی انکریز کرنی ہے. لینتھ جتنی بڑھتی جائے گی اس کی بریکنگ کیپیسٹی بھی آپ کو انکریز کرنی پڑے گی, کیونکہ کچھ وولٹیج ڈراپ, کچھ کرنٹ ڈراپ جو ہے آئی اسکوئر آر کے حساب سے کیبل میں بھی ہو جائے گا. پھر ہے دی نمبر آف پولس نیڈ ٹو ٹرپ. پھر آپ سنگل پول کرنا چاہتے ہیں, ڈبل پول کرنا چاہتے ہیں, سنگل پول ڈبل تھرو کرنا چاہتے ہیں, سنگل تھرو کرنا چاہتے ہیں. یہ ضرورت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. تو یہ امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجیے, شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ. خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کر دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک آپ سب اللہ حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, تندرستی دے, اور ہم انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین, اللہ